حشر کے روز بھلا اور کدھر جاؤں گا، حشر کے روز بھلا اور کدھر جاؤں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ہاتھ تڑپتا ہے، زمین پہ پھڑک رہا ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ جلاد سے کہا مسلمہ نے دوسرے بازو پہ مارو، خدا کی قسم ہے دوسرے بازو پہ تلوار ماری گئی، وہ بھی ٹکر زمین۔ جس نے نبی ہونے کا کیا کیا؟ دعویٰ کیا۔ دعویٰ کیا۔ اس نے خط لکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لکھا؟ کہ مسلمہ کا خط محمد کے نام، کہ عرب کے نبی آپ رہو اور یمن کے نبی ہم کو رہنے دو۔ گویا نبوت کو دو حصے میں بانٹو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ خط پڑھ کر سنایا گیا تو فرمایا یہ کون لے کر آیا؟ وہ جو دو لوگ تھے نا، کہنے لگے میں لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ تم کیا کہتے ہو مسلمہ کذاب کو، مسلمہ کو؟ تو کہنے لگے میں بھی اس کو اللہ کا رسول نبی مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے مہمان نہیں ہوتے تو میں ابھی تمہارا قتل کروا دیتا۔ کیا کروا دیتا؟ قتل۔ لیکن مہمانی کی وجہ کر ہم تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ معاف کر رہے ہیں۔ چلا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کے جواب میں خط لکھا، اور خط کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو کذاب لکھا۔ کیا لکھا؟ مسلمہ کذاب۔ کذاب کے معنی بہت بڑا جھوٹا۔ تو مسلمہ کو دنیا کا بہت بڑا جھوٹا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نبی ہوں، اور نبی نے اس خط کے اندر لکھا کہ مسلمہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور فرمایا کہ اس خط کو لے کر کون جائے گا؟ کہاں جانا تھا؟ نبی کے پاس، یمن۔ یمن کس کے پاس؟ اب بتاؤ کہ اس خط کو لے کر جانا جان کو خطرے میں ڈالنا تھا یا نہیں؟ مسلمہ جب یہ لیٹر دیکھ لیتا تو کیا چھوڑ دیتا؟ اللہ اکبر و کبیرہ، مسجد نبوی میں میرے آقا نے اعلان کیا ہے، اور ایک بندہ پیچھے سے کھڑا ہو گیا، ایسا بالکل لکڑی کے جیسا۔ کیسا؟ ایک دم پتلا۔ کون تھا معلوم؟ سر پہ ٹوکری میں کھجور رکھ کر کے مدینے کی گلیوں میں بیچا کرتا تھا، گھوم گھوم کر۔ اور جس وقت یہ نبی نے اعلان کیا، پوائنٹ کی بات اب سنانے جا رہا ہوں میں، یہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا، یاد رکھنا۔ جس وقت نبی نے یہ کہا کہ کون یہ خط لے کر جائے گا، اس وقت یہ بندہ مسجد میں آیا تھا اور منہ میں کھجور رکھے ہوا، کھجور چباتے چباتے اس نے دوڑ کر مجلس کی طرف پڑھ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ خط میں لے کر جاؤں گا۔ لکھا ہے تاریخ میں، حضرت او 150 گرام صبر، تیرا باپ بھی چپ چاپ سنتا۔ کہا یا رسول اللہ یہ خط میں لے کر جاؤں گا۔ اب جب منہ میں کچھ ہوتا ہے اور جلدی جلدی بولے گا آدمی تو وہ نکل کے پڑے گا نہیں، تو 2-4 صحابہ کے منہ پر کھجور کا ٹکڑا جا کے پڑ گیا۔ تو صحابہ نے کہا ارے میرا بھائی پہلے کھا تو لے۔ آئے وہ جوان کہنے لگا اس کے چبانے میں اگر دیر ہو گیا اور وہ کام کوئی اور لے لیا تو؟ دیکھ رہے ہو کیا کہا کہ میں اگر چباتا رہا اور چباتے چباتے لیٹ ہو
کرنے کے لیے، تب تو میں گیا کام سے، اس لیے یہ کام میں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، نبی نے اپنا نیزہ دیا، اپنا تلوار دیا، کہا حسین نے، کہا کہ حبیب، اس کا نام تھا حبیب ابن زید، کیا نام تھا؟ حبیب ابن زید۔ کہا حبیب یہ نیزہ لو اور پوری ہمت سے جانا۔ کہا یا رسول اللہ آپ پرواہ نہ کرو، بھیجنا آپ کا کام ہے، اور عشق اور اس کی مثال پیش کرنا یہ میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھیجیے تو صحیح۔ بچے کتنے تھے اس کو معلوم؟ یہ بولنا کتنے تھے؟ 12 بچے تھے۔ کتنے؟ 12۔ اور 12 بچوں کی پرورش وہ سر پہ کھجور گھوم گھوم کر بیچ کر کیا کرتا تھا۔ اس میں کئی بچے ایسے تھے جو دودھ پی رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ خدا کی قسم، نبی کا خط لیا، تلوار دیا، اور کھجور کا جو برتن تھا اس کو رکھنے کے لیے بھی گھر نہیں گیا کہ کہیں بیوی بچوں کی محبت میں ارادہ بدل نہ جائے، تو اتنا بڑا کام ہم سے چھوٹ جائے۔ وہیں سے نکل گیا، سیدھا گئے مسیلمہ کے پاس۔ مسلمہ نے کہا کہ کیا بات ہے، کیسے آئے ہو؟ کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط لے کر آیا۔ خط جب اس کو پڑھ کر سنایا گیا اور اس میں یہ دیکھا کہ مسلمہ کذاب لکھا ہے، تو غصے میں اس کی ناک پھولنے لگی، رگ موٹی ہو گئی، اور غصے میں اس نے پوچھا کہ محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ محمد کے بارے میں کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ کیا ہے؟ مسلمان نے کہا کہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں؟ تو حضرت حبیب ابن زید حدیث میں پڑھا، اللہ کی قسم مزہ آ گیا پڑھ کر۔ حضرت حبیب ابن زید نے کہا، کیا بولا؟ بالکل ایسے لکھا ہے۔ کیا بولا؟ میں نے سنا نہیں۔ کہا محمد کو کیا مانتے ہو؟ کہا وہ اللہ کا آخری پیغمبر اور اللہ کا رسول ہے۔ کہا مجھے رسول مانتا کہ دوسری بات؟ کہا کیا بولے، سنا ہی ہے؟ اندازہ لگاؤ، وہ تنہا ہے، یمن میں دشمنوں کے بیچ میں کھڑا ہے۔ مگر یاد رکھنا مسلمانوں، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو دل ہے نا، یہاں پر بزدلی اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جو مسلمان ہوگا وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، اور جو ڈرے گا وہ مسلمان ہوگا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کو ماننے والا ڈرے گا؟ ارے بول، جو جنت کو امید لگائے بیٹھا ہے وہ مرنے سے ڈرے گا؟ جو اللہ کو اپنا سب کچھ مانتا ہو وہ ڈرے گا؟ جبکہ یہ جانتا ہے کہ جب تک مریں گے نہیں، نبی کو دیکھیں گے نہیں، اور جب تک مریں گے نہیں اللہ کو دیکھیں گے نہیں، تو پھر اللہ کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا، ارے یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کتوں سے ڈریں گے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں پر یا ایمان رہے گا یا ڈر رہے گا۔ جو ایمان رکھتا ہو وہ کسی مائی کے لال سے ڈرے گا نہیں۔ ہم نہ کسی کو چھیڑتے نہیں، یہ ایمان والے کی عادت نہیں، لیکن ناحق اگر ہمیں کوئی چھیڑے تو ہم اسے کپڑے کی طرح نچوڑ بھی دیتے ہیں، ہم اسے چھوڑتے بھی نہیں۔ ہاں، یہ ایمان رکھو، کسی کو چھیڑنا نہیں، قانون ہاتھ میں لینا نہیں، لیکن اگر غلط طریقے سے تمہیں کوئی چھیڑے تو اسے چھوڑنا بھی نہیں۔ ایسے مسلمان کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے جو ظلم برداشت کرتا ہو۔ ظالموں کا پنجہ مڑوڑ دیا کرو۔
کسی پہ ظلم کرو گے تو حرام ہے، اور کسی کا ظلم اگر برداشت کرو گے تو یہ بھی حرام ہے۔ ایک ہی جان ہے یار، کتنی ہے بولنا؟ ایک ہی ہے نا، اور جائے گی تو ایک ہی بار نا، تو لات جوتا کھا کے بار بار مرو گے؟ ایک بار سینہ کھول کے مرو۔ حبیب ابن زید دشمن کے بیچ میں کھڑے ہیں، اور مسلمہ کذاب جو ہے بار بار پوچھ رہا ہے کیا کہ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے۔ کہا میں کون ہوں؟ کہا سنا نہیں۔ پھر وہ اور غصے میں پاگل ہو گیا، چاروں طرف لاکھوں کا مجمع، اور سب مسلمہ کذاب کو نبی ماننے والے ہیں، ایک بھی مسلمان نہیں ہے، اور تنہا میرے نبی کا دیوانہ کھڑا ہے، 12 بچے کا باپ۔ مسلمہ کذاب نے کہا کہ ذرا پیچھے گھوم کر دیکھ، میری فوج کی طاقت، میرا لشکر۔ حضرت حبیب نے کیا کہا؟ ارے پاگل، جس وقت خط لے کر نکلا ہوں 12 بچوں کا میں باپ ہوں، میں نے وہاں مڑ کر اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تو تیری پولیس کو کیا دیکھوں گا؟ تیری پولیس کو؟ ارے اس میں بہت سے بچے ہمارے دودھ پیتے ہوئے تھے، میں نے ان کو مڑ کر نہیں دیکھا تو تیری پولیس کو کیا دیکھوں گا؟ تجھے جو کرنا ہے کر دے۔ جلاد کھڑا تھا دائیں طرف، جلاد کو کہا کہ اس کے اوپر تلوار مارو، اس کے ایک بازو کاٹو۔ خدا کی قسم، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں میں، میرے پاس ثبوت موجود ہے، اٹھا کر کے دیکھ لو۔ اے پیغمبر کے دیوانوں، لکھا ہے کہ بھری عدالت میں حبیب ابن زید کا ایک بازو جلاد نے ایک تلوار ماری اور کاٹ دیا، بازو کٹ کر خدا کی قسم زمین پہ تڑپنے لگا، خون کے فوارے چھوٹنے لگے۔ حبیب ابن زید گر گیا نہ، کھڑا رہا۔ مسلمہ آگے بڑھا، کہا کہ محمد کو کیا مانتے ہو؟ کہا وہ اللہ کا آخری نبی ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ کہا کہ مجھے رسول مانتے ہو یا نہیں؟ مسلمہ کذاب کو جواب جو دیا حبیب ابن زید نے، کہا کمینے، ابھی تو ایک بازو کٹا ہے، ابھی ایک زندہ ہے، تو کیا بولتا ہے؟ میں نہیں سن رہا ہوں۔ اللہ سے ایسا جگر مانگا کرو، کیا مانگو؟ ایسا نہیں کہ 2-4 گھیر لیا، موب لنچنگ کر دیا، مر گئے، کچھ کیا نہیں۔ ایسی موت مرو گے؟ بولو۔ ہاں، دوبارہ سننا نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان موب لنچنگ کے اندر مارا گیا اور فلانا اور ڈھکانا نہیں۔ جب تمہاری جان پہ آ جائے نا تو ان کے بھی دانت اور ان کے بھی پنجے مڑوڑ دیا کرو۔ اور یہی ہندوستان کا قانون بھی کہتا ہے کہ اپنی جان کے اوپر جب بات آ جائے تو جان بچانے کے لیے تم کو حق ہے اس بات کا کہ تم کچھ بھی کرو۔ یہ آئین ہے، آرٹیکل کے اندر ہے، ہندوستان کے سنویدھان کے اندر یہ لکھا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ہاتھ تڑپتا ہے، زمین پہ پھڑک رہا ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ جلاد سے کہا مسلمہ نے دوسرے بازو پہ مارو، خدا کی قسم ہے دوسرے بازو پہ تلوار ماری گئی، وہ بھی کٹ کر زمین پہ تڑپنے لگا۔ اندازہ تو لگاؤ کتنا جگر والا حبیب ہوگا، کتنی ہمت والا حبیب ہوگا۔ مسلمہ آگے بڑھا، کہنے لگا اب بھی موقع ہے، مجھے رسول مان لے۔ فرمایا او کتے، ابھی گردن باقی ہے۔
مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت میں شریک نہ کروں گا۔ تم مانو گے کسی کو آخری نبی؟ دیکھو زور سے بولو، نہیں مانو گے؟ نہیں چاہے وہ الٹا لٹک جائے، مانو گے؟ نہیں بس اتنا یاد رکھو کہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، رسول اللہ آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی کیسا بھی اندر پھنڈر ہونے والا، اس کے بعد 30 نبی آئے دنیا میں، مسلمان قذاب کے بعد 30 اور آئے، اور اس میں ایک یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو طوائف کا دیوانہ بیت الخلا میں مرا جا کر کے ساری زندگی یہ کمزد بھی نبوت کا دعویٰ کرتا رہا، اور اس علاقے کے گاؤں دیہات میں بہت ساری جگہ ان کی محنتیں چل رہی ہیں۔ بھولے بھالے گاؤں کے لوگوں کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہکاتے ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک جماعت بنگال گئی، کہاں؟ کبھی کبھی اللہ بہت بڑا کام جاہلوں سے لے لیتا ہے، عورتوں سے لے لیتا ہے۔ بنگال گئی، عورتیں جماعت بنا کر گئی بنگال کی مسلمان عورتوں میں تبلیغ کرنے کے لیے، قادیانی کا، کس کا؟ ارے کس کا؟ اور اتنا فوٹو لے کر کے گئی تھی مرزا غلام احمد قادیانی کا۔ اب مسلمان عورتوں کو جمع کر کے ایک ہال میں ہیں، اور سارا فوٹو نکال کر دکھانے لگی، یہ ہمارے نبی کی تصویر ہے، یہ ہمارے نبی کا فوٹو ہے، یہ ہمارے نبی کا فوٹو ہے۔ ایک بوڑھی مسلمان عورت پیچھے سے اتنا موٹا جھاڑو کا کٹا لے کر گئی۔ کیا لے کر؟ جھاڑو کا کٹا۔ اب قریب آئی اس کے امیر صاحب کے، اس کی جو امیرن تھی نا، اس کے قریب آ کر کہنے لگی، یہ آخری نبی کا فوٹو ہے۔ کہا اچھا، آخری نبی کے زمانے میں کیمرہ تو تھا نہیں، تو فوٹو کہاں سے آیا؟ یہ بول کر کے نبی کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، فوٹو کہاں سے آ گیا؟ نبوت کے سارے دروازے میرے نبی پہ آ کر کے کیا ہوتا ہے؟ اب قیامت تو آئے گی مگر کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور جو آ کر کے کہے کہ میں آخری نبی ہوں یہ کذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کذاب، جھوٹا ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ مکار ہوگا۔ اور آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، چونکہ آپ لوگ گاؤں دیہات آنا جانا کسی کام سے کرتے رہتے ہو، تو اس طرح کے لوگوں سے ملاقات آپ کو ہوگی، تو بس اتنی سی بات یاد رکھنا کہ وہ ایک دم سے یہ نہیں کہے گا آپ کو کہ ہم آخری نبی ہیں، ہم آخری نبی کو ماننے والے ہیں، فلانا ڈھکانا۔ وہ قرآن حدیث الٹا سیدھا لٹا کر کے بات کرے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ مجھے فوراً فون کرنا ہے، یا کسی بھی عالم کا نمبر آپ کو رکھنا ہے۔ اچھا رکیے صاحب، میں ذرا اپنے حضرت کو فون کر لوں۔ اتنا بولو گے، اللہ کی قسم یاد رکھو، گاڑی اسٹارٹ کرے گا، وہاں سے بھاگ جائے گا۔ بس سمجھ لینا کہ یہ جھوٹا مکار ہے۔ کون ہے یہ؟ چور ہے۔ سچا ہوتا تو بھاگتا نہیں، جھوٹا ہے اس لیے کیا کیا؟ بات۔ تو حضرت حبیب ابن زید نے کہا کہ او قذاب، ابھی تو گردن باقی ہے۔ تیسرے جلاد کو مسلمہ نے حکم دیا، اس نے گردن پہ تلوار ماری ہے۔ آئے یمن میں ادھر حضرت حبیب ابن زید کی گردن گری، ادھر مدینے میں صحابہ کے بیچ میں میرا نبی بیٹھا ہوا اچانک رونے لگا۔ ہماری موت پر محلے کا کتا بھی نہیں روتا ہے، بلکہ وہ بھی کہتا ہے اچھا ہوا مر گیا، بہت مارتا تھا۔ حبیب تیری قسمت پہ قربان جاؤں کہ تیری شہادت یمن میں ہوئی، اور جبریل امین تیری شہادت کا پیغام لے کر مدینے آ گیا ہے۔ آمنہ کے لگتے جگر سے کہا آپ کا دیوانہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پیغمبر نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہ
میں محمد حبیب ابن زید کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں، اے لوگو ختم نبوت پر جان دینے والے کی گواہی میرا نبی دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ ختم نبوت کے لیے کام کرنے والے کی گواہی بھی میرا نبی دے گا۔ کون دے گا؟ اس لیے آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے ختم، طرح طرح کے فتنے دنیا کے اندر آئے۔ دیکھو ابھی گوہر شاہی کا فتنہ چل رہا ہے بنگلور میں، کہاں؟ اس کی ہیڈ آفس بنگلور میں۔ یہ گوہر شاہی کتے کا کتا، نہ چہرہ نہ مہرہ، کچھ بھی نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بنا بیٹھا ہے۔ خیر وہ بنگلور میں ہے، اور بنگلور میں تو اس کی اماں اسے یاد دلائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، بھاگنے کا موقع بھی اسے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شکیل بن حنیف ہے، تو ان لوگوں کو تو چونکہ یہ لوگ اوپن ہیں تو ان کو تو ہم دیکھ لیں گے، ہے نہیں، لیکن یہ جو قادیانی لوگ ہیں نا، یہ اوپن ہو کر کے سامنے نہیں آتے ہیں، بلکہ پیسوں کے بلبوتے پر چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر کے اپنے پیسے سے یہ لوگ مسجد بنوائیں گے۔ کہیں بھی مسجد بن رہی ہو پہلے پتہ کرنا یہ مسجد بنانے والا کون ہے۔ اسی طریقے کا ایک کیس ہمارے سامنے میں آیا تھا جب میں شہر کے اندر تھا، آپ کے شہر ہندوپور میں، یہاں پہ گوری بجنور کے پاس وہ کون سا دیہات ہے؟ گوری بنڈا کے پاس بھائی، پتہ چلا تھا کہ وہاں قادیانی نے آ کر مسجد بنا دیا اور پڑھا رہا، اور پوری بستی کو قادیانی بنا دیا۔ یہاں سے ہم لوگ بہت سارے گئے تھے، کئی لوگ گئے تھے، بیچارے اس مسجد کے متولی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بھائی نذیر صاحب یہ بھی تھے اس وقت کے اندر، اور اس کے علاوہ دو چار لوگ آپ تھے، دو چار علماء تھے، گورنٹلا کے تھے، اور مولانا معصوم ثاقب تھے، یہ سارے لوگ۔ ہم لوگ جو گئے وہاں تو ہم لوگوں کی گاڑی پہ پتھر مارنے لگے ہو کہ تم ہمارے امام کے خلاف کام کرنے آئے ہو، بہت اچھے آدمی ہیں۔ سالوں سال پنجاب لے جاتا تھا ان کو مرکز بول کر کے، اور وہاں جا کر کے سب کو قادیانی بناتا تھا۔ وہ تو اللہ نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا، بہت رویا، اللہ سے دعا مانگی کہ وہ جو امام صاحب تھے نا، اس امام صاحب نے اس مسجد کے صدر کی نابالغ بچی کے ساتھ زنا کر دیا، پکڑا گیا۔ پھر اس کو باندھ کر کے جو ٹھوکائی دیا اور کہا کہ ہندوپور والے ٹھیک کہتے تھے کہ تم سارے کتے لوگ ہو۔ پھر ان کو مار کے بھگایا، پھر ہم لوگ وہاں گئے، سب کو کلمہ وغیرہ پڑھایا دوبارہ، پھر مسجد کے اندر اپنا امام رکھوایا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ چلا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ آخری ہے، ہر کمال، ہر صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں جتنی چیزیں تھی وہ میرے نبی پہ لا کر کے ختم کر دی۔ میرے نبی سے بڑا دل والا کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ اخلاق والا کوئی نہیں، میرے نبی سے زیادہ سچا کوئی نہیں، بچوں سے پیار کرنے والا میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں، یتیموں سے پیار کرنے والا میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں، بیویوں کو چاہنے والا میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں۔ ساری صفات اور سارے کمالات میرے نبی پہ آ کر کے بولو ختم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا اے میرے محبوب، آپ دنیا کے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہو، آپ کے بعد میں کسی کو نبی بنا کر دنیا میں نہیں بھیجوں گا۔ میں دل کی گہرائیوں سے مسجد کی کمیٹی کا شکر گزار ہوں، اور آپ حضرات کا بھی دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اپنی محبت میں اس دیوانے کو آج تک آپ نے شریک ٹھہرا کر کے رکھا۔ خصوصاً اس شہر کے جوانوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور اس امید کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں کہ میرے نبی کے ختم نبوت کے تاج محل پر جب بھی کوئی گندی نظر اٹھائے گا ہم اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے، تو انشاءاللہ جب بھی کوئی میرے نبی کے ختم نبوت کے محل میں سوراخ کرنا چاہے گا ہم اس کے ہاتھ کو بچے گا نہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہم سب اپنے نبی کے ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کے سپاہی ہیں. بولو کون ہیں ہم لوگ؟ ہاتھ اٹھا کے کہو ہم سب کون ہیں؟ ختم نبوت کے سپاہی ہیں. ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں حبیب ابن زید کی طرح، مگر ہم نبی کے ختم نبوت سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.